السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بڑا ہی عجیب و غریب قصہ سنانے والا ہوں، آپ حضرات سنیے گا ضرور، ایک اچھا سبق ملے گا۔ ایک مالدار شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بڑا ہی عجیب و غریب وصیت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو یہ میرے پیر میں جو موزے ہیں پھٹے پرانے سڑے گلے جسے میں نے سالوں سے صدیوں سے یوز کیا ہے، تو جب میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ تم مجھے یہ موزے پہنا کر دفن کرنا۔ اور وصیت تو بڑا ہی عجیب و غریب تھی، پر تھی تو باپ کی تو بیٹا کو کرنا پڑے گا ہی۔ بہرحال جب وہ مالدار شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، غسل کفن دفن کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے بیٹے نے محلے والوں کے سامنے، گاؤں والوں کے سامنے، وہاں جو لوگ موجود تھے ان کے سامنے اپنی باپ کی وصیت کو رکھا کہ میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پھٹے پرانے سرے گلے موزے جو ہیں یہ پہنا کر ہی مجھے دفن کرنا۔ تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، لوگوں نے خوب شور کیا کہ یہ جائز نہیں ہے، مردوں کو تو صرف 2 کپڑوں ہی کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے لوگوں کی بات نہیں مانی اور اپنے وصیت پر اڑا رہا، یہاں تک کہ کہا کہ مسجد کے امام صاحب کو بلایا جائے۔ جب مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا تو امام صاحب بھی وہی بولے جو گاؤں والے بولے تھے کہ نہیں، مردوں کو تو صرف 2 ہی کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں جا سکتا، کوئی بھی چیز ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو بیٹے نے امام صاحب کی بھی بات نہیں مانی، پھر شہر کے جتنے بھی علماء تھے ان سبوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد بیٹے نے اس میٹنگ میں یہ بات رکھی، اس علماء کے میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ موزے پہنا کر دفن کرنے کا کوئی راستہ، کوئی گنجائش آپ حضرات نکالیں۔ میٹنگ کافی دیر تک چلی اور خوب چلی، پر کوئی راستہ، کوئی گنجائش نہیں نکلا۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے اس لڑکے کے پاس اور کہتا ہے کہ بیٹے یہ لو کاغذ، میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، وہ مرنے سے پہلے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ کاغذ میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو وہ لڑکا جیسے ہی خط کو، چٹھی کو کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اے میرے بیٹے، دیکھ رہے ہو نا یہ ہنگامہ، یہ شور و غل، اتنے دولت، اتنے بینک بیلنس، اتنے گھر، اتنے محل، اتنے کمپنیاں، اتنے فیکٹریاں ہونے کے باوجود میں ایک مالدار شخص پھٹے پرانے سڑے گلے موزے بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو میں اتنا سارا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا تم خود کماؤ گے تو بے سہاروں کا سہارا بننا، یتیموں اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کسی کا حق کبھی مت مارنا، کسی کے ساتھ حق تلفی مت کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا ہے میرے بیٹے، موت سبوں کو آنی ہے، آج میں مرا ہوں کل تمہیں بھی آنی ہے، اس لیے کبھی بھی تو اپنے مال و دولت پر گھمنڈ مت کرنا، اکڑ کے مت چلنا، اپنے آپ میں تکبر مت پیدا کرنا، چونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و زر آ جائے تو وہ اکڑ کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، ایسا بالکل بھی مت کرنا۔ اے میرے بیٹے دیکھ، میں تیرے سامنے ہوں، مجھے نمونہ بنا لے، مجھ سے کچھ عبرت سیکھ لے۔ جب تو مرے گا تو تیرے ساتھ بھی صرف اور صرف 2 ہی کپڑے جائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی چیز نہیں لے جا سکتا۔ عقل مند شخص وہی ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔
تمہارے ساتھ صرف دو ہی چیز جائے گی، اچھا یا برا عمل۔ اگر تم اچھا کرتے ہو تو تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر تم برائی کرتے ہو تو تمہیں اس کا برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے تو اسے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بیٹے، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لینا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا سبق ملا ہوگا، چونکہ مجھے تو بہت اچھا ملا ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔